حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچازاد بھائی، علم میں بہت آگے ہیں، عمر چھوٹی ہے مگر علم جوان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کون؟ یہ وہی ہیں جن کے آستانے پہ ہم طائف جاتے ہیں، جنہوں نے طائف زیارت کی ہے، یہ وہی حضرت عبداللہ ابن عباس کا دربار جہاں سے عمرہ بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کا وزن اتنا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ، یعنی عشرہ مبشرہ، یہ جو صحابہ ہیں ان کی بھی جب میٹنگ ہوتی تو اتنی بڑی میٹنگ میں بھی عبداللہ ابن عباس کو سب سے آگے بٹھایا جاتا تھا۔ عمر میں چھوٹے لیکن بیٹھتے سب سے آگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک دن بول دیا کہ اے فاروق اعظم، تم ابن عباس کو ہم سے بھی آگے بٹھاتے ہیں، حالانکہ ہمارے پوتے بھی ان سے عمر میں بڑے ہیں، تو سوچو کتنی کم عمر ہوگی، ہمارے پوتے بھی ان سے بڑے ہیں اور ہماری میٹنگ میں ان کو تم آگے بٹھاتے ہو۔ تو فاروق اعظم جواب دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا حضور کے ساتھ رشتہ ہے، نسبت کی بنیاد ہی پر چیزیں محترم ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو عقل اتنی دی ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب سوچیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے علم کا لیول کتنا اونچا ہوگا۔ تو ایک دن حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک بات چیت ہوئی، ایک مکالمہ ہوا، اس کو میں اپنے انداز میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس، ابو بکر صدیق کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اب ان کے علم اور عمل کو بھی مد نظر رکھیں اور ان کے جواب کو بھی مد نظر رکھیں۔ حضرت امیر معاویہ پوچھ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت ابن عباس جواب دیتے ہیں، اللہ رحم کرے ابو بکر پر، قرآن کی تلاوت کرنے والے ابو بکر، ہر گندی خصلت سے دور رہنے والے ابو بکر، لوگوں کو برائیوں سے روکنے والے ابو بکر، اپنے دین کے بہت بڑے عارف ابو بکر۔ یہ جملوں میں سبحان اللہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں بول رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو ذرا چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے ابو بکر، ہر گندی خصلت سے دور رہنے والے ابو بکر، لوگوں کو برائیوں سے روکنے والے ابو بکر اور دین کے بہت بڑے عارف ابو بکر۔ دیکھیں، ایک عارف وہ ہے جس کو میں کہوں کہ یہ عارف کامل ہے، ایک عارف وہ ہے جس کو غوث اعظم کہے کہ یہ عارف کامل ہے، اور ایک عارف وہ ہے جس کو ابن عباس کہے کہ یہ عارف کامل ہے۔ تو صدیق اکبر کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دین کے بہت بڑے عارف ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ پرہیزگاری میں پہلا نمبر ان کا، پاک دامنی میں پہلا نمبر ان کا، تقوی میں پہلا نمبر ان کا، طہارت میں پہلا نمبر ان کا، عبادت میں پہلا نمبر ان کا، ولایت میں پہلا نمبر ان کا، روحانیت میں پہلا نمبر ان کا، اور بھی بہت سارے فضائل بیان کیے۔ اور آخر میں ابن عباس نے کہا کہ جو صدیق اکبر کی غیبت کرے اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہوتی رہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ نے پھر پوچھا، اچھا فاروق اعظم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابن عباس وہ ہیں جن کو گھٹی حضور نے دی ہے، ابن عباس وہ ہے جو ان کے دل میں علم حضور نے رکھا ہے۔ اب وہ سارے علم کو، پورے دین کو سامنے رکھ کے فاروق اعظم کے بارے میں اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ رحم کرے ابو حفص پر۔ فاروق اعظم کی کنیت ہے ابو حفص، حفصہ کا باپ۔ کہا اللہ رحم کرے ابو حفص پر، خدا کی قسم وہ تو دین کے حلیف ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام کو ضرورت ہو اور عمر کھڑا نہ ہو جائے۔
کہا جس نے آخری سانس تک اسلام پہ پہرا دیا وہ عمر، یتیموں کا ملجا اور ماوا وہ عمر، راتوں کو جاگ کے رعایا کی خدمت کرنے والے عمر، اپنے پیٹ پہ بوریاں اٹھا کے لوگوں کو اناج پہنچانے والے عمر، جن کے صدقے اللہ نے شہروں کو فتح کیا وہ عمر، جن کے صدقے اللہ نے دین کو عزت دی وہ عمر، جس نے دنیا کے کونے کونے میں خدا کی توحید کے جھنڈے گاڑ دیے وہ عمر، اور بھی بہت سارے فضائل بیان کیے۔ اور آخر میں ابن عباس نے کہا جو فاروق اعظم کی غیبت کرے، جو فاروق اعظم میں نقص نکالے، اس پر بھی قیامت تک خدا کی لعنت ہوتی رہے گی۔ جو عمر کے خلاف زبان کھولے گا وہ بخشا نہیں جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ نے پوچھا اچھا عثمان غنی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے خدا رحم کرے عثمان غنی پر، فرمایا خدا کی قسم عثمان غنی کی شان وہ ہے جو کسی کے بیٹے کی نہیں۔ کہا تہجد میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والی عثمان غنی، نیکیوں کے معاملے میں دوڑ کے آگے جانے والے حضرت عثمان غنی، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی بات آئے تو بار بار کھڑے ہو جانے والے عثمان غنی، حضور کی 2 بیٹیوں کے شوہر عثمان غنی، کیونکہ پیارے مصطفیٰ جس کو اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ دے وہ معمولی بندہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور بھی بہت سارے فضائل بیان کیے، اور آخر میں ابن عباس نے کہا جو عثمان غنی کو گالی دے وہ قیامت تک شرمندہ ہوتا رہے گا، وہ کھائی وہ خاسر ہوتا رہے گا۔ جب آپ نے یہ کہا تو حضرت امیر معاویہ نے کہا اچھا علی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا؟ مولا علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت ابن عباس جواب دیتے ہیں خدا رحم کرے ابو الحسن پر، حسن کے ابا پر، خدا رحم کرے ابو الحسن پر، حق کے جھنڈے کا نام علی ہے، ذہانت کے پہاڑ کا نام علی ہے، نیکوں کے سردار کا نام علی ہے، دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے جتنے نمازیں پڑھی ایسے پرانے نمازی کا نام علی ہے، سیدہ کے شوہر کا نام علی، حسنین کے بابا کا نام علی، میری آنکھ نے ان کے جیسا دیکھا نہیں اور قیامت تک علی جیسا کوئی آئے گا بھی نہیں۔ اور بھی بہت سارے فضائل بیان کیے، اور آخر میں ابن عباس نے کہا جو علی پہ انگلی اٹھائے، جو علی پہ اعتراض کرے، جو علی کی توہین کرے اس پر اللہ کی بھی لعنت، سارے بندوں کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور کنٹینیو قیامت تک یہ لعنت اس پہ ہوتی ہی رہے گی۔ کیا سمجھے؟ حضرت ابن عباس نے 4 یار کا نعرہ لگایا، بولے لگایا کہ نہیں لگایا؟ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، 1400 سال ہو گئے، جتنے بھی نیک بندے آئے سب یہ نعرہ لگاتے رہے۔ حضرت ابن عباس نے حضور کے 4 خلفاء کا ذکر کیا اور ذکر کر کے کہا جو ابو بکر کی توہین کرے اس پر بھی لعنت، جو عمر کی غیبت کرے اس پر بھی لعنت، جو عثمان غنی کو گالی دے اس پر بھی لعنت، جو علی کی گستاخی کرے اس پر بھی لعنت۔ یاد رہے لعنت کا یہ فتویٰ آج کے کسی عالم پیر مفتی کا نہیں، لعنت کا یہ فتویٰ ابن عباس کا ہے۔ یہ تو امام احمد رضا کے مسلک پہ چلنے والوں پہ خدا کا احسان ہے کہ اللہ نے ان ساری لعنتوں سے ہم کو بچا کے رکھا ہے۔ ہم نام بھی لیتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ذکر بھی سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں آج ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو 4 خلفاء میں سے کوئی 1 کے نام سے جلتا ہے، کوئی 2 کے نام سے جلتا ہے، کوئی 3 کے نام سے جلتا ہے، کوئی 4 کے نام سے جلتا ہے، لیکن سننے وہ ہیں جو ہر ایک کے نام سے خوش ہو جاتا ہے، جیسے ابھی آپ سب خوش ہو گئے۔ اسی لیے حق 4 یار کا نعرہ لگاتے رہو، دنیا کو اپنی پہچان بتاتے رہو کہ ہم کالے پیلے لال نیلے نہیں، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کا ہے، ہمارا وہی راستہ ہے جو تابعین اور تبع تابعین کا ہے، ہماری وہی مانیتائیں ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کی ہیں، اور ہمارا وہی مسلک ہے جو غوث و خواجہ کا ہے، جس کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ جنگ خیبر کا موقع ہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر گئے
اور خیبر کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر دیا۔ مقام خیبر مدینہ شریف سے پرانے میل کے اعتبار سے 160 کلومیٹر دور، پرانے میل کے اعتبار سے حضور اور صحابہ موجود ہیں، محاصرہ ہے، سرکار تشریف فرما ہے۔ حضور نے اسلام کا جھنڈا صدیق اکبر کو دیا، وہ اپنی فوج لے کر گئے۔ راوی کہتا ہے شدت کی جنگ ہوئی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا، لشکر واپس آئے۔ دوسرے دن حضور نے اسلامی جھنڈا سیدنا فاروق اعظم کو دیا، آپ بھی لشکر لے کر گئے۔ شدت کی جنگ ہوئی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا، وہ لشکر بھی واپس آ گیا۔ 2 دن ہو گئے۔ دوسرے دن جب لشکر ریٹرن آیا تو حضور نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہی ہو جائے، اور وہ ہے کہ اللہ و رسول بھی اسے چاہتے ہیں اور وہ بھی اللہ و رسول کو چاہتا ہے۔ ایک سند مل گئی، ایک ڈگری مل گئی۔ سرکار نے نام نہیں لیا کس کو دوں گا، بس یہ کہا کہ کل اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ رات تھی، سارے صحابہ خیموں کے اندر آ گئے، سب یہی سوچ رہے ہیں یار وہ خوش نصیب کون ہوگا جس کو اللہ و رسول بھی چاہتے ہیں۔ اللہ و رسول کو تو سب چاہتے ہیں لیکن یہ ڈگری مل جائے کہ اللہ و رسول بھی اسے چاہتے ہیں، تب تو بہت بڑی بات۔ وہ کون ہوگا جس کو حضور خیبر کی فتح کا جھنڈا دیں گے؟ سارے صحابہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے، یا اللہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ سب دعا بھی کر رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں۔ رات گزر گئی، فجر آئی۔ فجر کی نماز کے بعد حضور نے صحابہ کو میدان میں ترتیب دار کھڑا کر دیا اور اب باری آئی جھنڈا دینے کی۔ سارے صحابہ منتظر ہیں، اندر اندر دعا کر رہے ہیں نمبر ہمارا لگنا چاہیے، مگر ایسے میں حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوئے، اینا ابن ابی طالب، اینا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ان کی تو آنکھیں آ گئی ہیں، ان کو آنسوں میں چشم ہے، آنکھوں میں بیماری ہے، وہ آرام کر رہے نہیں آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جاؤ جس کنڈیشن میں بھی علی ہو لا کر کے میرے سامنے کھڑا کر دو۔ صحابہ مولا کائنات کو بلانے گئے، مولا علی کو حضور کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ سرکار نے نگاہیں کرب کو اٹھایا، فرمایا کیا ہوا علی؟ عرض کیا حضور آنکھوں میں آشوب ہے، آنسوں میں چشم ہے، آنکھیں آ گئی ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں، یہ آنکھوں کا مرض ہو گیا ہے، یہ میری کنڈیشن ہے۔ اتنا سنا تو حضور نے نور کے چشمے لہرائے دریا بن، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے اپنی مبارک انگلیوں پہ اپنا مبارک لعاب دہن شریف لیا، مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ لعاب کا لگنا تھا، اسی وقت ایسی شفا ہوئی کہ جیسے کبھی کچھ کھائی نہیں۔ اسی سیکنڈ، اسی لمحے مولا علی کی آنکھوں میں مکمل شفا ہو گئی۔ بدعقیدہ وہابی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح بشر، نبی ہماری برابر ہے، نبی کے لعاب کا بھی تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور کے لعاب دہن کی شان یہ ہے اگر غار ثور میں صدیق اکبر کو ملے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے، اگر خیبر کے میدان میں مولا علی کو ملے تو آنکھوں کی بیماری دور ہو جائے، اگر یہی لعاب حضور کھارے کنویں میں ڈال دے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے، یہی لعاب اگر نکلی ہوئی آگ پہ لگا کے حضور ڈھیلے کو رکھ دے آگ جیسی تھی ویسی ہو جائے، یہی لعاب اگر صحابی کے کٹے ہاتھ پہ لگا کے حضور ہاتھ ٹچ کر دے تو ہاتھ پہلے کی طرح جڑ جائے۔ جب تم لعاب کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو رسالت مآب کی عظمت کا اندازہ کیسے لگاؤ گے؟ بریلی سے میرا امام کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے صیبہ کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے آپ کا سامہ کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تحقیق۔ تو حضور نے لعاب دہن شریف لگایا، مولا علی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو،
جب عاشور دور ہوا تو حضور نے اسلامی جھنڈا اپنے پاس لیا، اپنے ہاتھوں سے مولا علی کو دیا اور کہا اے علی آج یہ جھنڈا تم کو دے رہا ہوں، انشاءاللہ آج قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اب جب حضور نے سلیکشن کیا ہے تو پھر کون سی طاقت ہے جو علی کو روک کے دکھائے؟ مولا کائنات نے اسلامی جھنڈا لیا، لشکر کو لیا اور خیبر کے قلعے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور جھنڈے کو آ کے بڑی شان سے گاڑا، مجاہدین کو ترتیب بار کھڑا کر دیا۔ سارے یہودی قلعے کے اوپر سے آ کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں آج کون آیا ہے جس نے اتنی شان سے جھنڈا گاڑا ہے۔ آج معاملہ کچھ عجیب ہے کیونکہ حضور نے بھیجا تو مولا کائنات کا کانفیڈنس ذرا ڈبل ہے، ذرا جسہ ہے، رنگ الگ ہے علی کا آج۔ تو یہودی بھی ملاحظہ کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی اپنی طاقت پہ بڑا غرور تھا کیونکہ 2 دن ان کو تھوڑی کامیابی کیا ملی تو ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ تو یہودیوں کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا مرحب، اس کا بھائی حارث، قلعے کا دروازہ کھلا، حارث 2-4 یہودیوں کو لے کے میدان میں آیا۔ یہ بھی بہت بڑا بہادر تھا، جنگجو تھا، اور آ کے اس نے میدان میں اعلان کیا حل من مبارس، کون ہے جو ہمارے مقابلے کے لیے آئے گا؟ مولا کائنات نے سب سے پہلے مقابلہ کے لیے 2 صحابہ کو بھیجا، رب کی مرضی مقابلہ ہوتا رہا لیکن دونوں صحابہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ ان کو جس انداز پہ شہادت ملی، اس شہادت کا منظر جب مولا علی نے دیکھا تو ان کو شہید ہوتا دیکھ مولا کائنات کو جلال آیا تو ایسا جلال آیا کسی کو اپنے ساتھ نہیں لیا، اکیلے آگے بڑھ گئے۔ حارث تلوار کا وار کیا کرے، مولا علی نے تلوار نکالی اور 1 ہی سیکنڈ میں 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کو جوہر دکھانے کا موقع نہیں دیا حارث کو، آپ نے بہت آسانی سے جا کے اس کو جہنم نصیب کیا۔ جب قلعے کے اندر خبر پھیل گئی کہ مرحب کا بھائی حارث مارا گیا، قتل ہو گیا، مرحب کو پتا چلا تو اس کپڑے بھاڑتا ہوا، بال نوچتا ہوا یہ بھی میدان میں آیا، اس کو بھی جلال آ گیا۔ لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ مرحب نے میدان میں آنے سے پہلے اس وقت کے دستور کے مطابق جو لوہے کی ٹوپی خود جس کو کہتے ہیں پہنا جاتا تھا جنگوں میں، وہ اس نے ڈبل پہنا، سنگل نہیں ڈبل پہنا، اور جو لوہے کی زرہ بدن پہ باندھی جاتی تھی یہ بھی ڈبل باندھی، اپنے آپ کو بالکل مضبوطی کے ساتھ تیار کر کے زرہ ڈھال تلواروں کے ساتھ یہ بھی میدان میں آیا اور رجز کے اشعار پڑھتا ہوا ہے۔ رجز کے اشعار کا مطلب یہ ہے میدان میں آتے اپنی خود کی تعریف کرتے ہوئے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میری شان یہ ہے، اپنی بڑائی کرتے 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 مرحب میدان میں آیا۔ مولا کائنات نے اس کو دیکھا، جب اس نے 2-4 شعر اپنی شان میں پڑھے تو گویا مولا علی نے اس کو جواب دیا اگر اپنی بکواس کر چکا ہو تو میری بات سن، اگر اپنی بکواس کر چکا ہو تو میری بات سن۔ فرمایا الذی سمیتنی امی حیدرا، کہا میں وہ ہوں جس نے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کا معنی ہے خوخار شیر جو اپنے شکار پہ پلٹ پلٹ کے وار کرتا ہے اور ایسا وار کرتا ہے کہ اس کو سانس لینے کا موقع نہیں دیتا۔ مولا علی نے اپنا تعارف کرایا، مقابلہ ہوا، اور واللہ العظیم راوی کہتا ہے کہ مرحب نے 2 توپ پہنے ہوئے تھے، ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی، آگے آیا کیا تلوار کا جوہر دکھاتا، مولا علی نے ذوالفقار حیدری کو نکالا، 2-4 وار نہیں 1 وار بیچ میں مارا، ڈبل خود کو کاٹتا ہوا، آپ کی تلوار جب چلی ہے کمر تک لا کے 2 ٹکڑے کر کے چھوڑے۔ اور کیوں نہ ہو ذوالفقار حیدری بھی ہے علی کے بازو کی طاقت میں، کبھی دیوار ہلتی ہے، سنا ہے نا؟ یہودیوں نے دیکھا کہ ہمارا پہرے دار، ہمارا بہت بڑا جو ہمارا لیڈر تھا وہ مارا گیا،
جب مرحب مرا تو سب نے جا کے قلعے کا دروازہ بند کر دیا. مرحب مرا تو قلعے کا دروازہ کتنا بڑا ہوتا ہے دیکھا ہے نا. جھانپے کی بات نہیں ہو رہی, دروازے کی بات ہو رہی ہے, لوہے کے. سب نے جا کے ڈر کے دروازہ بند کیا. راوی کہتا ہے مولا علی کو مرحب کو مارنے کے بعد جلال اتنا تھا کہ اسی جلال میں آگے بڑھے, خیبر کے دروازے کو پکڑا, ہلایا, اکھاڑا, پھینک دیا. قلعے کا دروازہ, گھر کا دروازہ نہیں, لوہے کا دروازہ. گئے, پکڑا, ایسے ہلایا, اکھاڑا, پھینک دیا. اب پڑھو, کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. مولا علی کے نام سے بندوں میں پاور آ جاتا ہے. دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ جب حضرت علی نے دروازے کو سائڈ کیا, ساری فوج اندر چلی گئی, قلعہ فتح ہو گیا. تو ایک روایت کے مطابق 70 صحابہ, 70, اور ایک روایت کے مطابق 40 صحابہ جب گئے دروازے کے پاس کہ اس کو اٹھا کے سائڈ کرے, اٹھانا تو دور, ہلا بھی نہ سکتا. چلو 70 کی نہ مانو, 40 کی مان دو. 40 بندوں کی طاقت کوئی کم ہوتی ہے. 40 بندے گئے کہ اٹھا کے سائڈ کرے, اٹھانا تو دور, ہلا بھی نہ سکے. سب مل کے مولا علی کے پاس آئے, کہا علی ہم تو 40 گئے, اٹھانا کیا, اس کو جنبش بھی نہ ہوئی, آپ نے اکیلے اکھاڑ کے پھینکا, راز کیا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں صحابہ یہ کمال جسمانی طاقت کا نہیں, یہ کمال تو قوت ربانی کا ہے. میں نے بازوؤں کی طاقت سے نہیں اکھاڑا, میں نے قوت ربانی سے اکھاڑا ہے. ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ, میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو تقریروں میں نہیں بتائی جاتی ہمارے یہاں زیادہ تر. اس کو سن لیجئے آپ اور محسوس کیجئے اور محفوظ بھی کیجئے. امام جلال الدین سیوطی وہ بزرگ ہیں, خواب میں نہیں, ان کو بیداری کے عالم میں 90 بار حضور کا دیدار ہوا. 90 مرتبہ بیداری کے عالم میں امام جلال الدین سیوطی کو حضور کا دیدار. ایک مرتبہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اپنی لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے. اپنی لائبریری میں آپ بیٹھے اور کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اتنے میں آپ نے محسوس کیا کہ جیسے لائبریری میں نور چھا رہا, روشنی ہو گئی اور چاروں طرف خوشبو پھیل رہی. خواب نہیں, عالم بیداری کی بات. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے نور اور خوشبو کو محسوس کیا تو آپ نے نگاہ اٹھا کر جب سامنے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہر در کرار مولا علی مشکل کشا جلوہ بار. مولا کائنات نے اپنا دیدار کر دیا. امام جلال الدین سیوطی نے عرض کیا حضور جب آ گئے ہیں تو سلسلے قادریہ میں مجھے ڈائریکٹ خود آپ مرید کہیں گے. مولا کائنات نے حضرت امام جلال الدین سیوطی کو خود سلسلے قادریہ میں مرید کیا. اللہ اکبر. اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی نے سرکار مولا کائنات سے سوال کیا, کہا حضور ایک بات پوچھنی ہے. کہا پوچھو. کیا؟ کہا سرکار جب آپ نے خیبر کا دروازہ اٹھا کے پھینکا تھا اس وقت آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ پوچھا بھی تو کیا پوچھا. شکریہ ادا کرے امام جلال الدین سیوطی کا. حضور آپ خیبر کا دروازہ اکھاڑ رہے تھے اس وقت کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا آپ کو جاننا ہے؟ کہا ہاں. تو کہا پیارے ادھر آ. امام جلال الدین سیوطی قریب گئے اور مولا علی نے ان کے کان کے پاس کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اس پر پابندی سے قائم ہو جائے گا اللہ اس کے سارے دکھ دور کر دیتا ہے. تو ٹینشن کا علاج, ڈپریشن کا علاج, سارے علاج اسلام نے بتا دیے اور مولا علی خود بتا کے گئے ہیں. بس یہ پڑھو, دل مضبوط, دماغ مضبوط, ہر تکلیف دور.
یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ جو اس پر قائم ہو جائے گا اللہ اس کے سارے دکھ دور کر دے گا۔ تو شان مولا کائنات اللہ تبارک و تعالی مولا علی کا صدقہ ہم سب کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، مولا علی کی شان بیان کرنے کے لیے بہت تفصیلی وقت چاہیے۔ ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ ان کی شان تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سرکار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بازار سے کوئی پھل خرید کے گھر لائے، خربوزہ خرید کے گھر لائے، کھایا تھا، کاٹا تو خراب نکلا، پھل اچھا نہیں نکلا، خراب نکلا۔ تو مولا کائنات نے دیکھا یہ تو خراب ہے۔ حضرت بلال نے کہا میں جا کے ایکسچینج کرا کے آتا ہوں کہ تم نے خراب دیا۔ تو حضرت بلال حبشی اٹھے اور پھل کو لوٹانے جا رہے تھے تو مولا علی نے آپ کو روکا اور کہا اے علی، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو حضور نے مجھے بتائی؟ تو کہا کیا؟ کہا حضور نے مجھ سے کہا اے علی، اللہ نے تیری محبت کو بشر، حجر، شجر سب پہ پیش کیا، انسانوں پر، پتھروں پر، پیڑ پودوں پر اللہ نے علی تیری محبت کو سب پہ پیش کیا۔ جس نے اسے قبول کیا وہ طیب ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، شیریں ہو گیا، پسندیدہ ہو گیا، اور جس نے تیری محبت سے منہ موڑا وہ تلخ ہو گیا، کڑوا ہو گیا، خراب ہو گیا، لگتا ہے یہ تربوز میرا چاہنے والا نہیں ہے۔ امام حضرت نزہت المجالس علامہ صفوری نے اس راز کو کھولا، اگر کوئی پھل آپ کے گھر میں آیا ہے اور وہ کھانے میں میٹھا ہے، پھل میٹھا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ علی سے محبت کرتا ہے، اور جس پھل میں مٹھاس نہیں وہ علی کی محبت والا نہیں۔ جو پھل تازہ ہو، میٹھا ہو، وہ علی والا۔ یہ شان ہے مولا کائنات کی۔ ایک مرتبہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بھی اللہ کے ولی اور مولا علی بھی اللہ کے ولی، تو آپ کی اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ آپ کی اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ تو غریب نواز نے فرمایا سب بات چھوڑ، پہلے یہ بتا تو کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، تیرا دھندا کیا ہے، تیرا پیشہ کیا ہے، بزنس کیا ہے، تجارت کا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے حضور میں کسان ہوں، زمین دوسرے کی ہے، میں صرف ہل چلاتا ہوں، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، زمین دوسرے کی ہے، میں صرف ہل چلاتا ہوں۔ تو کہا بس یہی فرق ہے میری اور علی کی ولایت میں، زمین ولایت علی کی ہے، معین الدین صرف ہل چلا رہا ہے۔ پتا چلا ولی وہ ہے جو علی کی زمین پہ ہل چلائے۔ اور یاد رکھنا کہ جب کوئی کسی دوسرے کی زمین پہ ہل چلاتا ہے، گاؤں والوں کو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا، تو بیج بونے سے لے کر فصل کے تیار ہونے تک، بیج بونے سے لے کر کے پھلوں کے پکنے تک، بیچ میں بہت سارا پروسیس ہے، بیچ میں بہت سارا کام ہے، اور یہ کام کون کرتا ہے؟ ہل چلانے والا کرتا ہے۔ یہ کام دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ ہل چلانے والا کرتا ہے۔ لیکن جب فصل پک جائے، جب فصل تیار ہو جائے، پھل پک جائے، کھیت ریڈی ہو جائے، اور اس میں سے جب تقسیم کرنے کی باری آئے تو مالک زمین کی اجازت ضروری، زمین کے مالک کی پرمیشن ضروری۔ تو پتہ یہ چلا کہ علی بڑی ضروری شخصیت کا نام ہے۔ علی وہ نقطہ ہے جس کے بغیر کوئی تحریر مکمل نہیں، علی وہ نقطہ ہے جس کے بغیر کوئی تقریر مکمل نہیں، علی وہ ذکر ہے جس کے بغیر شجاعت مکمل نہیں، علی وہ ذات ہے جس کے بغیر عشق رسول مکمل نہیں، علی وہ نام ہے جس کے بغیر عقیدہ مکمل نہیں۔ صحابہ میں بھی علی، اہل بیت میں بھی علی، 4 میں بھی علی، 5 میں بھی علی، 10 میں بھی علی، 313 میں بھی علی، احد میں بھی علی، خیبر میں بھی علی، خندق میں بھی علی، بیت رضوان میں بھی علی، محققین میں بھی علی، محدثین میں بھی علی، مجددین میں بھی علی، صوفیہ میں بھی علی، عارفین میں بھی علی،
इसी लिए देख लो, चाहे बगदाद हो, अजमेर हो, कलियर हो, किचोचा हो, बरेली हो, ये सारे अल्लाह वाले जब अपना फैजान बांटते हैं तो फैजान वली का है, मैदान अली का है। फैजान वली का होता है और मैदान अली का होता है, उनके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज माह मुहर्रम शरीफ की 5वीं शब और अभी उर्स है हजरत सैयदना ख्वाजा बाबा फरीद गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला। अभी पाकपट्टन में हजरत का उर्स हो रहा है और हम यहाँ मना रहे हैं। आइए बाबा फरीद की बारगाह में भी अपनी गुलामी का खराज पेश करें। आपका असल नाम है मसूद और फरीदुद्दीन गंज शकर, ये सब आपके अलकाब हैं। आप नस्बन फारूकी हैं, यानी सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला की औलाद है। आपका शुमार उन औलिया में होता है जिन्होंने पैदा होते ही रोजा रखा। माह शाबान की 29 तारीख थी, मतला अब्र आलूद था। आपके इलाके के कुछ लोग आपके अब्बा के पास आए और कहा हजरत आज मतला साफ नहीं है, शाबान की 29 तारीख है, अगर चांद की तहकीक ना हुई तो कल के रोजे का क्या हुक्म है। आने वालों को आपके वालिद ने मसला समझा दिया जो हदीस पाक के मुताबिक है, समझ के वो लोग चले गए। आपके इलाके के अंदर एक मसजूब बुजुर्ग रहते थे, ये जितने मसला समझ के जा रहे थे ये उन मसजूब बुजुर्ग के पास भी गए, उनसे मिलने भी गए तो उन बुजुर्ग ने मसला नहीं बताया तो ये बताया कि ज्यादा टेंशन ना लो, तुम जिससे मसला पूछ के आए हो ना, आज रात इनके घर में एक लड़का पैदा होगा, अगर वो कल दूध पी ले तो तुम रोजा मत रखना, और न पिए तो समझ जाना कल पहला रोजा है, क्योंकि वो लड़का अपने वक्त का कुतुब है। गर्ज के उसी रात हजरत बाबा फरीद गंज शकर की पैदाइश हुई और हुआ ये कि आपने दूसरे दिन दूध नहीं पिया। लोग समझ गए कि आज पहला रोजा है। हजरत सरकार सैयदना बाबा फरीद गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जात का नाम है जिसने अपनी उम्र के पहले ही दिन पहला रोजा रख लिया और पूरे रमजान के महीने आपका ये मामूल था कि आप सहरी में अपने वालिदा के एक पिस्तान का दूध पीते और इफ्तारी में दूसरे पिस्तान का दूध पीते, यानी सहरी भी करते, रोजा भी रखते, इफ्तार भी करते। जब आपकी जिंदगी का एक महीना हुआ, एक महीना उम्र हुई तो 30 रोजे आपके पूरे हो गए थे। ये शान हजरत बाबा फरीद गंज शकर की है। सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग है सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद और खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके मुरीद और खलीफा हजरत बाबा फरीद गंज शकर। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये उस वक्त की बात है कि अभी बाबा फरीद साहब जो है ख्वाजा कुतुब साहब के मुरीद नहीं, बायत नहीं की है, पीर के हाथ में भी हाथ नहीं दिया है। उससे पहले की बात देखे बाबा फरीद कैसे मादर साथ रहती है। एक मर्तबा हजरत बाबा फरीद गंज शकर, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी और हजरत नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमत व रिदवान, ये तीनों बुजुर्ग चले किसके वहां, हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के यहाँ मुरीद होने की नियत से, बैत होने की नियत से। लेकिन शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के खानका में जब ये तीनों पहुंचे और जैसे ही हजरत शेख उमर की नजर बाबा फरीद के ऊपर पड़ी तो उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमान ने बाबा फरीद से कहा कि तुम तो मेरे मुरीद बनने आए हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हिस्सा तो मशाइख चिश्त के पास है और दहली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तुम्हारे पीर हैं, लिहाजा यहां नहीं तुमको दहली जाना है। आपको मना किया, आपके साथ जो दो आए थे उनको मुरीद कर लिया। जब पीरी मुरीदी का मामला, बैत का सिलसिला खत्म हुआ तो खाने का वक्त हो गया, मेहमानों के लिए दस्तरखान बिछाया, ये तीनों हजरात भी खाने बैठे। जब खाना लगा उस वक्त हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की एक खादिमा आई और खादिमा ने अपने हाथ से एक दस्त ला के सबके सामने रखा, एक लोटा पानी का हाथ में, ताकि मेहमानों के हाथ धुलाए।
खादिमा ने सबसे पहले वो दस्त बाबा फरीद के सामने रख दिया, और जब पानी डालना शुरू किया तो बाबा फरीद हाथ धोते जा रहे हैं, मल मल के धो रहे हैं, घिस घिस के धो रहे हैं। इस कदर धोया, इतना धोया उन्होंने हाथ कि लोटे का सारा पानी खत्म हो गया। सब उनका चेहरा देखने क्या हुआ, हमारे लिए नहीं बचाया, दूसरों को धुलाने के लिए खादिमा को फिर से पानी लाना पड़ा। बहुत देर तक उन्होंने हाथ धोए। बात हो गई, जब खाना लगा और खाना खाना जब शुरू किया सबने, तो आपके साथ जो दोस्त आपके कलीग गए थे, शेख नजमुद्दीन कोबरा और हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, उन्होंने धीरे से कहा, फरीद एक बात समझ में नहीं आई, हाथ धोने में इतनी देर, इतना घिस घिस के हाथ धोया, मलमल के हाथ धोया, सारा पानी खत्म, हमारे लिए भी नहीं बचाया, लेट हो गया, राज क्या है? जब उन्होंने ये कहा, गोया बाबा फरीद जवाब देते, तुमको मालूम है आज हम किसके वहां आए? देखिए अभी मुरीद नहीं हुए, आज हम शेख उमर सोहरवर्दी की खानकाह में है, और ये वो हैं जिनको गौसे आजम ने मुल्क इराक की विलायत अता फरमाई। कयामत तक जो इराक का साहिब विलायत है, आज हम उसके दस्तरखान पे मौजूद हैं। लेकिन जब हम खाना खाने के लिए बैठे और उनकी खादिमा हमारा हाथ धुलाने आई, और जैसे ही उसने मेरे हाथ पे पानी डाला तो मेरी नजर लोहे महफूज पे गई। अभी मुरीद नहीं हुए, मेरी नजर लोहे महफूज पे गई, तो मैंने देखा कि खादिमा का नाम तो जहन्नमियों में लिखा हुआ, खादिमा का नाम दोज़खियों में लिखा हुआ है, और वो बेचारी मुझे हाथ धुला रही है। तो मुझे अफसोस हुआ कि इतने बड़े पीर की खादिमा जहन्नम में जाए, इतने बड़े बुजुर्ग की खादिमा जन्नत में जाए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं हाथ धोता रहा, और इतनी देर तक मैंने हाथ धोए कि अल्लाह की दी हुई ताकत से लोहे महफूज से दोज़खी लफ्ज को धो दिया और उसका नाम जन्नतियों में लिख दिया। मुरीद होने से पहले भी जिसकी मकबूलियत का ये आलम हो, मुरीद होने से पहले जिसकी विलायत का ये स्टेटस हो, तो फिर ख्वाजा कुतुब के हाथ में हाथ गया होगा तो फिर क्या शान बनी होगी। ये गरीब नवाज के मुरीद है। जब पोतों का ये जलवा है तो सुल्तान हिंद की चमक कैसे होगी। ऑथेंटिक रवायत से ये साबित है कि बाबा फरीद साहब ने गरीब नवाज से डायरेक्ट मुलाकात की है। जब आप मुल्तान से आए थे दिल्ली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से बैत होने के लिए, तो बैत होते ही आपने अपने आप को पीर की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। हर वक्त पीर की खिदमत में हाजिर रहते। कुछ मुद्दत के बाद, कुछ महीनों के बाद सरकार गरीब नवाज अल्लाह ताला खुद दिल्ली आए। ये बहुत बड़ी बात है, इसको महसूस करते हैं। सरकार गरीब नवाज अजमेर शरीफ से खुद दिल्ली आए। हजरत बाबा फरीद गंज शकर को पता चला कि मेरे पीर के पीर, मेरे दादा पीर गरीब नवाज की दिल्ली में जन्म गरीब हो। लेकिन गरीब नवाज के आने की खबर सुन के भी बाबा फरीद न दीदार करने गए, न कदम से करने नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो इसलिए कि आपको एक तरद्दुद था कि अगर मैं वहां जाऊं तो मेरे लिए मुश्किल ये है कि पहले मैं अपने पीर की कदम बोसी करूं कि पीर के पीर की कदम बोसी करूं। ये टेंशन है आपको, कंफ्यूजन है थोड़ा। अगर मैं अपने पीर की मौजूदगी में उनके मुर्शिद की कदम बोसी करता हूं तो मेरे पीर का एहतराम चला जाएगा, और अगर मैं अपने पीर की कदम बोसी करता हूं तो पीर के पीर का तकद्दुस चला जाएगा। तो मैं कदम बोसी करूं किसकी जाऊं, तो क्योंकि दोनों वहां होंगे, इसलिए वो नहीं गए। लेकिन गरीब नवाज की निगाहें तो सब देख रहे थे, इसलिए गरीब नवाज ने थोड़ी देर के बाद खुद कहा कि तुम शेख फरीद को बुलाया जाए, शेख फरीद को बुलाओ, हाजिर करो मेरे सामने। तुमने बड़ी तारीफ की है उनकी, आज मिलवाओ अपने मुरीद से। जब गरीब नवाज ने तलब किया कि ख्वाजा कुतुब साहब ने आपको बुलाया, वो लरसते हुए आए, क्या करूंगा क्या करूंगा क्या करूंगा। जब पहुंचे वहां सामने तो बेसाख्ता सरकार बाबा फरीद अपने मुर्शिद के कदमों में झुकना चाहते हैं।
ख्वाजा कुतुब साहब के कदमों में झुकना चाहते हैं, लेकिन रवायत ये बताती है कि जैसे ही बाबा फरीद ख्वाजा कुतुब के कदमों में झुके, उनका झुकना था कि ख्वाजा कुतुब ने उनका बाजू पकड़ के गरीब नवाज के कदमों में डाल दिया। सारी मैटर खत्म हो गई। वो तो पीर के कदमों में झुकने के लिए बढ़े, लेकिन पीर ने बाजू पकड़ के गरीब नवाज के कदमों में डाल दिया। गरीब नवाज ने दोनों हाथों से पकड़ के उठाया, बगल में दे दिया। कैसा हम दोस्त के खभे पे हाथ डालते हैं, इस अंदाज में गरीब नवाज ने बाबा फरीद को बगल में ले लिया, थोड़ा सा दबाया, मोहब्बत से चेहरा देखा और कहा, कुतुब क्यों मेरे बेटे का काम रोक के रखा है, काम पूरा करो। इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, क्यों अजीज फरीद का काम रोक के रखा है, इनका काम जल्दी पूरा करो। अब बात समझ में नहीं आती, मुरीद होने से पहले भी जो लोहे महफूज देखे, मुरीद होने से पहले भी अल्लाह ने जिसको इतनी ताकत दी कि लोहे महफूज में तसर्रुफ करे, जिसकी विलायत का स्टेटस इतना ऊंचा हो, उसका कौन सा काम बाकी रह गया है कि जिसके बारे में गरीब नवाज कह रहे हैं इनका काम पूरा करो, क्यों अटका के रखा है। तो देखो सूफिया ने ये फरमाया कि ऐसे शक को दिल में जगह मत देना, वो इसलिए कि लोहे महफूज को देखना, पानी पे चलना, हवा में उड़ना, गैब की बातें बताना, जलती आग में कूद जाना, मुर्दे को जिंदा करना, जिंदे को कब्र में भेज देना, ये सारी करामतें तो मादर जात नेक लोगों को अल्लाह यूं ही अता कर देता है। बैत होने से पहले ही, बैत होने से पहले ही जो मादर जात नेक बख्त होते हैं, जो माँ के पेट से नेक पैदा होते हैं, ये सारे तसर्रुफात तो मुरीद होने से पहले अल्लाह इनको अता कर देता है। तो फिर कौन सा काम बाकी है? तो हजरत अल्लामा शेख सैयद जिया बख्शी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि तरीकत के 100 दर्जे हैं। तरीकत के कितने दर्जे हैं? 100 दर्जे हैं। इस राह का मुसाफिर मंजिल तय करते करते जब 17 नंबर के दर्जे पे पहुंचता है तो ये करामतें उसको मिल जाती हैं। तरीकत के 100 दर्जे सैयद जिया बख्शी ने लिखा, तरीकत के 100 दर्जे। इस राह का मुसाफिर जब 17वीं मंजिल पे पहुंचता है, ये कमाल, ये तसर्रुफ, ये करामत अल्लाह इसको अता फरमा देता है। 100 में से 17 निकालो, कितने बचे? 83। अब बाकी के जो 83 दर्जे हैं, बंदा जब तक उसको हासिल न कर ले उसका काम अधूरा ही रहता है। कितनी करामतें मिल गई। आज तो ये हाल है कि आज हजरत ने मुरीद किया, परसों खिलाफत मिल गई, मुरीद ने चौथे दिन 2 तस्बीह पढ़ ली, अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझता है। यहाँ तो 17 दर्जे तक पहुंचने के बाद भी 83 दर्जे बाकी हैं, और 83 दर्जे तक न पहुंचे तो उसकी तरीकत की मंजिल पूरी नहीं, काम बाकी है। 17 मिल गए, 83 बाकी है, लेकिन इन 83 दर्जों तक पहुंचने के लिए पीर की जरूरत है। वो इन 83 दर्जों तक कब पहुंचेगा? जब पीर का दामन हाथ में होगा, जब पीर की तरबियत साथ में होगी, जब पीर की नजर साथ में होगी। इन 83 दर्जों तक वही पहुंचेगा जिसको पीर कामिल पकड़ के वो रास्ता चलाएगा। तो यही इशारा ख्वाजा का है, 17 कर लिए हैं, 83 क्यों रोके हैं, इसको भी पूरे कराओ। ये शान है कि बाबा फरीद रज़ी शक्कर की। अल्लाह अकबर, बड़ा अच्छा दर्स दिया, और मैं ये भी आपको दूंगा। देखिए, मोहब्बतों के सफीर बने। क्या बने? मोहब्बतों के सफीर बने। मोहब्बत बातें और मोहब्बत, कपट, कीना, हसद, जलन, दुश्मनी, बेकार एटीट्यूड, बेकार मुंह बनाना, बेकार खुद में जलना, दूसरों को भी परेशान करना, ये सब मामला को छोड़ दीजिए। हुजूर ने हमको क्या सिखाया? याद रखें, मोहब्बत और इज्जत, मोहब्बत और इज्जत ये दो ऐसी चीज है, देंगे तो मिलेगी। मोहब्बत और इज्जत दोगे तो मिलेगी, नहीं हम कुछ ना करें, सभी आप हमको आके करें तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। सरकार बाबा फरीद रज़ी शक्कर रज़ी अल्लाह तआला के पास एक शख्स एक दिन कैंची लेकर के आया, तो आपने कैंची कबूल नहीं की, कहा ले जाओ इसको, हमारा काम अलग करने का नहीं है, हमारा काम जोड़ने का है, कैंची नहीं सुई ला के दो।
कैंची तो एक को दो करती है, सुई दो जो दो को एक कर। तो हमें सब जोड़ने वाले कभी तोड़ने वाले ना बने। अल्लाह तबारक व तआला की ज़िक्र के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान तकरीर जो गलतियां हुई आप सबके सामने उससे तौबा करता हूं। وتصفو الحياة بنور هدى